شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی زندگی میں کوئی خواہش نہیں کی۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے بادشاہ جس کے دربار میں اس وقت کے سپر پاور سلامی پیش کرتے تھے، سادگی اور خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے وفادار غلام یرقا سے اظہار فرمایا۔ آپ نے غلام سے فرمایا، یرقا، آج مچھلی کھانے کو بے حد دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیب میں اتنے پیسے نہیں کہ بازار سے خرید کر لا سکوں، اس لیے دریا کے پاس 8 میل مچھلی پکڑنے کے لیے جانا پڑے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنے دو، کھاتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا۔ چھوڑو یرقا، اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش نہیں کی، پر آج جب خواہش کی تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ خواہش کی اور میں پوری نہ کر سکوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتے ہیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور فوراً گھوڑے پر بیٹھا۔ وہ عربی نسل کا گھوڑا تھا۔ دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے انتہائی تیز رفتار اور طاقتور ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے 8 میل کا فاصلہ کوئی زیادہ نہیں تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا۔ گھوڑے کو ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کے جسم پر آیا ہوا پسینہ اچھی طرح خشک ہو جائے، لیکن پسینے کی وجہ سے گھوڑے کی پیٹھ پر گرد و غبار جم گیا تھا، اس لیے میں گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور واپس اپنی جگہ پر باندھ دیا۔ غلام یرقا فرماتے ہیں، جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی۔ جب آپ گھر آئے تو میں نے عرض کیا، حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے اور آپ کے لیے تازہ مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے۔ یرقا نے جیسے ہی یہ الفاظ کہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے۔ گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا، پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا ایک کان اٹھا کر فرمانے لگے، اے یرقا، تو نے سارا گھوڑا دھو لیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد نہیں رہا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یرقا، مجھے آپ کی وفاداری میں کوئی شک نہیں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں، میں تو صرف دعائیں مانگتا ہوں، اے اللہ مجھ پر رحم کر اور میری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا۔ اور مزید بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، یرقا، چل تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ اے اللہ، عمر نے مجھے اپنی ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، اے اللہ، میں جانور تھا، بے زبان تھا، اے یرقا، تو بتا اللہ کے حضور گھوڑے کے اس سوال کا میں کیا جواب دوں گا؟ غلام یرقا فرماتے ہیں، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر تک روتے رہے اور ساتھ میں بھی بہت زیادہ رویا، اتنا رویا جتنا اپنے سگے باپ کی وفات پر بھی نہیں رویا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یرقا سے کہا، گھوڑے کو آج چارہ زیادہ کھلا دو اور جو مچھلی لے کر آئے ہو اسے غریب لوگوں میں تقسیم کر دو اور انہیں مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر فاروق کے لیے بھی۔ عزیز ساتھیوں، ذرا سوچئے، ہمارے ہاں ایک معمولی کمشنر اپنے آپ کو خدا تصور کرتا ہے، ہمارے ہاں آفیسرز اپنے ملازم کو نیچا دکھا کر اپنی خدائی ظاہر کرتے ہیں، اور دوسری طرف 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے بادشاہوں کے بادشاہ کا انصاف اور سادگی دیکھے۔ آپ کے دور حکومت میں ایک بدو آپ سے ملنے مدینے آیا۔ جب مدینے کے پاس پہنچا تو آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، اس کے ساتھ حاملہ بیوی تھی، تو اس نے مدینے کی حدود کے پاس خیمہ لگایا۔ بیوی کا وقت قریب تھا اور وہ درد سے کرہانے لگی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے روز کے گشت پر تھے اور ساتھ میں ایک غلام بھی تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ دور شہر کی حدود میں آگ جل رہی ہے تو آپ نے غلام کو بھیجا تاکہ وہاں کی خبر حاصل کر سکے۔ جب غلام وہاں پہنچا اور دریافت کیا تو بدو نے غلام کو سخت ڈانٹا، جس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہاں گئے اور دریافت کیا تو اس شخص نے بتایا کہ میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے مدینہ آیا ہوں۔ اس وقت میری بیوی امید سے ہے اور وقت قریب آن پہنچا ہے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے گھر روانہ ہوئے۔ آپ اپنے گھر پہنچے اور اپنی زوجہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، چلو میرے دوست کی بیوی حاملہ ہے، فوراً میرے ساتھ چلو، جو سامان ساتھ لینا ہے لے لو۔ آپ کی بیوی یعنی اس وقت کی خاتون اول نے گھی اور کچھ سامان ساتھ لیا، جبکہ بادشاہوں کے بادشاہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیٹھ پر لکڑیاں اٹھا لی، جبکہ بدو اس بات سے مکمل طور پر انجان ہے کہ یہ کوئی غلام یا نوکر نہیں بلکہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں۔ جب اندر بچے کی ولادت ہوئی تو آپ کی زوجہ نے آواز لگائی، یا امیر المومنین بیٹا ہوا ہے؟ یا امیر المومنین سن کر اس شخص کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی اور وہ بے اختیار پوچھنے لگا، حضور آپ امیر المومنین ہیں؟ وہی جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے ہیں؟ وہی عمر جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر مانگا؟ جس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمانے لگے، ہاں وہی عمر ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص بہت زیادہ حیران ہوا اور کافی دیر تک روتا رہا، جس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی الفاظ ادا کیے، یہ میرے آقا کا مدینہ ہے، یہاں امیروں کا نہیں بلکہ غریبوں کا استقبال کیا جاتا ہے، یہاں یتیموں اور لاچاروں کو انصاف ملتا ہے اور وہ سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، کیا آج کے حکمرانوں سے ایسی امید رکھی جا سکتی ہے؟ ایک معمولی سپاہی سے لے کر جرنیل تک اور کونسلر سے لے کر وزیر اعظم تک سب اپنی اپنی جیبوں کی فکر میں ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں منبر رسول پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے۔ اس دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے عمر، اس وقت تک ہم تیرا خطبہ نہیں سنیں گے جب تک آپ ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ یہ جو آپ نے کپڑا پہنا ہوا ہے وہ زیادہ ہے، جبکہ بیت المال سے جو کپڑا ملا تھا وہ اس سے کم ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس مجمع میں میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے۔ فوراً عبداللہ کھڑے ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹا بتاؤ تیرا باپ یہ کپڑا کہاں سے لایا ہے، ورنہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری روح ہے، قیامت تک اس منبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ اس کے بعد عبداللہ نے کہا کہ بابا جان کو جو کپڑا ملا تھا وہ بہت ہی کم تھا، اس سے ان کا پورا کپڑا نہیں بن سکتا تھا، اور ان کے پاس جو پہننے کے لیے لباس تھا وہ بھی بہت خستہ حال ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے والد کو دے دیا۔ یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف اور احتساب، جو فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریا کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کے بارے میں بھی اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ ان عظیم ہستیوں کی زندگی اور واقعات سننے کے بعد انسان کا دل بھرنے لگتا ہے۔ ذرا سوچئے، آج کل ہمارے ملک میں مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے نہ صرف لوگ خودکشی کر رہے ہیں بلکہ اپنے معصوم بچوں کو بھی ذبح کر دیتے ہیں۔ کیا حکومت وقت اس کا ازالہ کر سکے گی؟ ہرگز نہیں۔ شاید یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایسے حکمران مسلط کیے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، اسے اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ۔